الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، امسال کے رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی آج 4 تاریخ ہے، کل 3 تاریخ تھی۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس کا دن تھا، یعنی ان کے وصال کا دن تھا۔ وہ خاتون جنت جن کے مقام و مراتب بہت ہی بلند و بالا ہیں، وہ خاتون جنت کہ جن کے سر کے بال کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، وہ خاتون جنت جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب بروز محشر وہ پل صراط سے گزرنے والی ہوں گی تو ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی کہ وہ اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، 17 کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور 21 کو حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی۔ اسی ماہ مکرم میں مکۃ المکرمہ بھی فتح ہوا، یعنی 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو مکہ شریف فتح ہوا تھا، اور اسی ماہ مکرم کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں وہ عظیم لڑائی بھی ہوئی تھی۔ بہرکیف عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کا عظمت و برکت والا مہینہ گزر رہا ہے، جس سے ہم لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس ماہ مکرم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس میں کا پہلا 10 دن رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا 10 دن مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا 10 دن آگ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ 3 حصوں میں اس ماہ مکرم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس ماہ مکرم کا احترام کر کے اس کے فیوز و برکات حاصل کریں اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں خاص کر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ یوں تو ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے،
لیکن اس ماہ مکرم میں خاص کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ تو کڑوی حقیقت ہے، یہ تو کڑوی حقیقت ہے کہ اس دور کا اکثر و بیشتر مسلمان اپنے دکھ سے کم پریشان رہتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے سکھ سے زیادہ پریشان رہتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے سکھ سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی آپ کو پریشان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر وہ محتاج ہے تو ان کے یہاں روزہ افطار بھیجا کریں، بھیجیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ آپ کو ستاتا ہے تو پھر وہ اپنا حساب دے گا، وہ مجرم ہوگا، وہ پکڑا جائے گا، لیکن آپ اپنا حق ادا کرتے رہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کے کتنے فائدے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دے گا اور اسے روزہ دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا، روزہ افطار کرائے گا۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، محلے کے غریب غربا کا خیال رکھے اور روزہ افطار کرائیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جائیں گی، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جائیں گی، لیکن روزہ کے متعلق رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھیے گا تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دیجیے گا تو جنت ملے گی، حج کیجیے گا تو جنت ملے گی، صدقات و خیرات ادا کیجیے گا تو جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھیے گا تو صرف جنت ہی نہیں بلکہ خالق جنت بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ، خالق جنت بھی مل جائے گا، خالق جنت کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھا کریں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہو جاتی ہے اور ایک خوشی اسے رب کے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، رب کے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اور ہم سب کا اس بات پر تجربہ بھی ہے کہ انسان سال کے 11 مہینے بہترین اور لذیذ ترین کھانا کھاتا ہے، پر اسے یہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو لطف ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو مزہ، جو سکون روزہ افطار کرتے وقت روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے، پورے سال وہ مزہ، وہ سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
جس کا سیدھا سادھا ترجمہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اے قرآن، ہم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ قرآن مقدسہ کا انداز تکلم تو دیکھیے کہ قرآن مقدسہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جبکہ قرآن نماز کے متعلق بھی کہا، زکوٰۃ کے متعلق بھی کہا، حج کے متعلق بھی کہا کہ اے لوگو نماز قائم کرو، اے لوگو زکوٰۃ دو، اے لوگو کعبے کا حج کرو۔ لیکن اس سے پہلے کبھی بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم پر نماز فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن مقدسہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اے لوگو تم پر زکوٰۃ و حج فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، صرف روزہ کے متعلق کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک انوکھی عبادت ہے، روزہ ایک نرالی عبادت ہے جس میں انسان کو بھوک و پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے، گرمی کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کے بعد، گرمی کی شدت کو سہنے کے بعد یہ کہہ دیتا کہ اللہ رب العزت نے روزہ صرف ہم لوگوں پر ہی فرض کیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے، ایسے لوگوں کی تسکین کے لیے پہلے ہی بتا دیا کہ اے ایمان والو سنو سنو، روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا ہے بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمامی کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ایام مختلف تھے، ان کے احکام مختلف تھے، لیکن روزے ساری امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ صرف ایمان والوں پر فرض ہے، عاقل بالغ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن بچوں کو بھی رکھنا چاہیے، ایسے بچے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے روزے کی عادت بھی پڑ جائے گی اور اسے نفلی روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس حالت میں اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، اسے چھوٹ ہے، پھر بعد کے دنوں میں وہ اس روزے کی قضا کرے، لیکن قضا کرنا لازم ہے، نماز کی طرح معاف نہیں ہے۔ ایسے ہی جو حاملہ عورت ہو یا جو دودھ پلانے والی عورت ہو ان کو بھی چھوٹ ہے کہ وہ
روزہ نہ رکھے اس صورت میں کہ اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اگر وہ بیمار پڑ جائے گی یا اس کے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی جان کو خطرہ پہنچ جائے گا، ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ روزہ نہ رکھے، بعد کے دنوں میں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے۔ اسی طرح جو مریض ہے یا جو مسافر ہے، ان لوگوں کو بھی شریعت مطہرہ نے چھوٹ دیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے سفر میں دقت ہونے لگے گی، تو پھر اسے چھوٹ ملی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ ان دنوں کے روزوں کو گنتی کرتا رہے اور بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ لیکن آج کل بڑی آسان سواری موجود ہو گئی ہے، یہاں ہم بیٹھتے ہیں، پل بھر میں 3 دن سے زائد کا سفر طے ہو جاتا ہے، تو اگر سفر کرنے میں دقت نہ ہو تو ایسے مسافر کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طلوع صادق سے پہلے سفر کرتا ہے تو پھر وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، لیکن اگر وہ طلوع صادق کے بعد سفر کرتا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح جو بوڑھے مرد یا عورت جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ وہ لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو یا جو بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، اس بات کا یقین ہو کہ اب طاقت واپس لوٹنے والی نہیں ہے، تو پھر وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ یعنی ہر روزے کے بدلے وہ ایک فطرہ ادا کرے، 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت یا آٹا ادا کرے، یا اتنے کا کھانا کسی فقیر کو دے، اتنے روپے کا کھانا کسی فقیر کو وہ دے۔ اور جیسے ہی طاقت آ جائے تو مریض کو بھی روزہ رکھنا لازم ہے، اور وہ بوڑھے جو کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تھے اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ روزوں کی قضا کریں۔ 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید اور بقرعید کا دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ پھر بقرعید کی 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی سے لگی ہوئی یہ بات کہ وہ غریب مسلمان جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں اور ان کے اندر فدیہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر ان کی کیا صورت ہے؟ تو ان کی صورت یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، رب سے معافی تلافی کرے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کثرت کے ساتھ اس ماہ مکرم میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔